پہلے کا وہ ہے بڑھاپا، وہ مرحلہ نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتا. کتنے ایسے ہیں جو جوانی میں چلے گئے، لیکن بہت سو کو وہ مرحلہ بھی مل جاتا ہے. اور جب اس مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں تو بسا اوقات بعض لوگ تو اس مرحلے سے بھی آگے کی جو اسٹیج ہے وہ یہ ہے کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ تمام ہوش و حواس جواب دے رہے ہیں. 66 پنے کی عمر، یعنی ایسی عمر جس میں انسان کے ہوش و حواس جواب میں قابو میں نہیں رہتے. کچھ بتایا جائے تھوڑی دیر بعد پھر بھول جاتا ہے، اور وہ گویا اپنے بعض اعذار کی وجہ سے دوسروں پر ایک طریقے سے بوجھ بن جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں عمر کے اس حصے سے پناہ مانگی گئی. لیکن بہر صورت یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے، تو جو اللہ ان مراحل پر انسان کو لا رہے وہ انسان کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتے. دوسری دلیل اللہ کی ایک اور قدرت کی نشانی، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدًا، اور تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ خشک پڑی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا، جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں یعنی بارش برساتے ہیں، اهْتَزَّتْ، تو وہ کھل جاتی ہے. وَرَبَتْ، اور بڑھنے لگتی ہے اس کی پیداوار. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور طرح طرح کی رونقیں وہ اپنے اندر سے نکال لیتی ہے. مختلف قسم کی بارونق چیزیں زمین نکال لیتی ہے. ذالک، یہ ساری کی ساری چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی سچا معبود ہے. وَأَنَّهُ، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سب باتیں اس پر دلالت کر رہی ہیں. وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور اس بات پر بھی دلیل ہے یہ باتیں کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ کہ بے شک اللہ جل شانہ ان تمام لوگوں کو جو قبروں میں ہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے. وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم و دلیل کے اور ہدایت کے اور واضح اور روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں. نہ ان کے پاس ہدایت ہے، نہ روشن کتاب ہے، نہ دلیل ہے. اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں یہ مشرکین، یہ کفار. ثانیہ عطفہ، اپنے گردن کو موڑتے ہوئے، یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے. اپنی گردن موڑتے ہوئے اکڑاتے ہوئے چلتا ہے. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھٹکا دے. لہو، اس شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. اللہ فرماتے ہیں اور ہم اس کو قیامت کے دن جلنے کا یعنی آگ کا عذاب چکھائیں گے. ذالک، یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیے، یہ تمہارے ہاتھوں نے اعمال آگے بھیجے. اور یہ کہ بے شک اللہ جل شانہ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے. بعض کافروں اور منافقوں کا یہ حال تھا، آج کے مسلمان بھی اس تناظر میں اپنی زندگی پر غور کرے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر. کنارے پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا؟ جس طرح ایک آدمی بالکل کنارے پر کھڑا ہوا ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے اور بچ بھی سکتا ہے. بالکل ان لوگوں کا حال ہے. دین میں تو آئے لیکن اس طریقے سے ہے کہ بالکل ڈاوا ڈولے شک میں. اگر خوشحالی دیکھی اور دیکھا کہ جی اب تو برکت ہو رہی ہے مال میں، کاروبار بھی سیٹ ہو گیا، تب تو کہتے ہیں جی بڑا اچھا دین ہے. اور جہاں دیکھا کاروبار میں نقصان شروع ہو گیا یا کوئی دوسرے حادثے آنے شروع ہو گئے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، مولوی نے یہ تو بڑا سخت دین بتایا. ادھر بھی محنت کرو اور دوسرے کاروبار پہ بھی وقت دینا ہے، وہ سارا وقت یہاں لگانا ہے، کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے. نہیں بھائی، ایسا دین قابل و قبول نہیں ہے. تو بھائی یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں. اللہ کہتے نہیں بھائی، آزمائشیں آتی ہیں، یہ کہ آزمائشوں پر جو ہے وہ واپس دین کو چھوڑ دیں اور مشکلات پر جو ہے وہ دین کو چھوڑ دینا یہ نہیں. اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم دیندار بن گئے تو ہم خوشیوں میں ہی رہیں گے، نعمتوں میں رہیں گے، دولت کی ریل پھیل رہے گی. ارے بھائی مشکلات تو آتی ہیں، بلکہ حدیث میں آتا اشد الناس کے بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آئیں، پھر جو ان کے جتنا قریب ہے ان پر تو اتنی سخت آزمائشیں آئی ہیں. یہ تو وہی قصہ ہو گیا. وہ ایک لطیفہ مجھے بھی یاد آیا کہ وہ ایک مولوی صاحب نے جو ہے گاؤں میں کسی دیہاتی کو جو ہے وہ نماز کی تلقین کی. اس کے بعد اس کو بکریاں تھی، جانور تھے، تو خیر اس کو توبہ طائب کرائے، کسی طرح اس کو سمجھا بجھا کر اس کو کہا دیکھو نماز پڑھا کر خوشحالی ہوگی. ٹھیک ہے بھائی، اس نے توبہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی. اب وہ سمجھنے لگا کہ خوشحالی کا مطلب یہی ہے کہ گھر جاؤں گا تو خوب جو ہے پیداوار بڑھ جائے گی، دولت جو ہے وہ برسنے لگے گی. گھر آیا نماز پڑھ کے تو دیکھا ایک جو ہے وہ بکری جو ہے وہ تو مر گئی. کہ اللہ کا خیر. اگلی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر گھر آیا تو دیکھتا ایک اور بکری مر گئی. اب بڑا پریشان ہو رہی، مولوی صاحب نے کیسی بات مجھے بتا دی. کہا نہیں بھائی مجھے تو استقامت دکھانی چاہیے. پھر دوبارہ ایک اور نماز پڑھ کے آیا، ایک اور بکری مر گئی. حتیٰ کہ یہ ہوا کہ ساری کی ساری بکریاں رہ گئی، ایک بکری کا بچہ رہ گیا صرف، باقی ساری بکریاں مر گئی. تو یہ شخص جو ہے وہی جو اللہ نے حال بیان کیا. اب اس نے کہا کہ میں تو اللہ معاف کرے الیاذ باللہ نماز کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اس سے تو میرا سارا کاروبار کا نقصان ہو گیا، ہر چیز مر گئی.
اب گھر آیا تو دیکھتا ایک بکری کا بچہ ہے، اس بکری کے بچے نے ذرا سی جو ہے وہ تھوڑی سی مستی شروع کر دی، خوشحالی، تو اس کو کہنے لگا اے کمبخت چپ ہو جا، تو 2 رکعت کی مار ہے، شکر ہے تو بچ گیا، ورنہ ابھی میں 2 رکعت اور پڑھاؤں تو تیرا بھی کام تمام ہو جائے گا۔ تو یہ آج کے مسلمان کا حال ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ایک مقولہ ہے صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، عربی کا مقولہ ہے، ایک جولہا تھا اس نے عبادت کرنی شروع کی تو صلی الحائق رکعتین 2 رکعت نماز پڑھی تو اب وحی کا منتظر ہو کر بیٹھ گیا، سمجھے 2 رکعت نماز پڑھنے سے تو میں نبی بن گیا، اب شاید مجھ پہ وحی آنے لگی۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، اللہ آزماتے ہیں، دین ہے ہی آزمائشوں کا نام اور دین ہے ہی قربانیوں کا نام، اس کے لیے کاروبار کی، وقت کی، مال کی، ہر چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور مبارک تھے وہ لوگ جو اپنی صلاحیتوں کو، وقت کو، مال کو، ان چیزوں کو اس دین پر لگا دیں، ورنہ اللہ کی پوچھ ہوگی کہ یہ صلاحیتیں کن کاموں پر لگائی۔ تو فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر، اگر اس کو دنیا کا کوئی فائدہ پہنچ جائے تو اس کے سبب سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور اگر اس پر کوئی فتنہ یعنی آزمائش و آفت آ جائے تو منہ کے بل لوٹ پڑتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، اس نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کا بھی۔ فرمایا یہی جو ہے سب سے کھلا ہوا نقصان ہے۔ یدعو، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پکارتا ہے جو انہیں اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نفع بخشتی ہیں، یعنی یہ بت، ذالکا، اور یہ دور کی گمراہی ہے۔ یدعو، یہ ایسے شخص کو پکارتا ہے کہ جس کا نقصان فائدے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ لوگ، یہ تمہارے معبودان باطلہ، نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، نقصان ہی پہنچا رہے کہ یہ ذریعہ بنے جہنم میں جانے کا، لیکن فائدہ کچھ نہیں پہنچائیں گے۔ لبئس المولا، ایسا دوست بھی بہت برا اور ایسا رفیق کار اور ہم نشین بھی بہت برا ہے۔ ان اللہ، ایمان والوں کا کیا حال ہوگا؟ بے شک اللہ ایمان والوں کو اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ بے شک اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ من کان یظن، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس شخص کی یعنی اللہ اپنے نبی کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کریں گے، فلیمدد، تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی اوپر کی طرف، آسمان کی طرف کھینچ کر لے جائے، ثم لیقطع، پھر اس رسی کو کاٹ ڈالے، فلینظر، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو ختم کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ غصے میں گھلا ہوا ہے۔ یعنی ان کافر و مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا اپنے نبی کو بے حال اور بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، تم یہ چاہتے ہو نبی کا نقصان کرنا، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی تدبیر اختیار کرنی ہے تو چلو، وہ تدبیر یہی ہو سکتی ہے کہ بھائی تم کیا کرو، وہی کے سلسلے کو ختم کر دو، ایک رسی لو اور رسی کو اوپر کی طرف لٹکاؤ اور اوپر جاؤ آسمان پر، رسی کے ذریعے سے آسمان پر جاؤ اور جا کر اس وحی کے سلسلے کو ختم کر دو، تاکہ نبی پر وحی آنی ختم ہو جائے، نبی نہ رہے، پھر ان کی مدد نہیں ہو سکی ہے۔ اب اس تدبیر کو کر کے دیکھ لو، کیا یہ چیز جس کی وجہ سے تم غصے میں مبتلا ہو، جو تمہارے غیظ کا ذریعہ بن رہی ہے، ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تم ایسی تدبیر کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ ہمیشہ اپنے نبی کی مدد کرتے رہیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور ہم نے اسی طرح اس قرآن کو نازل کیا ہے، آیات بینات، جس میں واضح کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور بے شک اللہ ہدایت دیتے، اور اللہ جل شانہ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جس کو وہ دینا چاہتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، آگے 6 فرقوں کے ذکر کیا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو صابئین ہیں، ستارے کی پرستش کرنے والے، والنصارى، اور جو نصارى ہیں اور جو مجوس ہیں اور جو مشرکین ہیں، بے شک اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے، بے شک اللہ جل شانہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ 6 فرقے ہیں، ایک مومن، دوسرا فرقہ مشرکوں کا، تیسرا یہود کا، چوتھا نصارہ کا، 5واں مجوس جو آتش پرست ہیں، اور 6 صابی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کہتے ہیں ایک فرقہ ہوا تھا، یہ کیا کیا کرتا تھا؟ ستاروں کی پرستش کیا کرتا تھا۔ اب ان میں کون حق پر ہے کون باطل پر ہے اللہ بتا دیں گے قیامت میں فیصلہ کر کے۔ مومنین حق پر ہیں، باقی سارے فرقے غلط۔ الم ترى، مسلمانوں کو جھنجھوڑے آ رہا ہے، ہر انسان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ارے انسان تو کیا اللہ کے علاوہ ہر مخلوق سجدے میں ہے، ہمیں نظر نہ ہے تو کیا ہوا، لیکن ہے ہر مخلوق سجدے میں۔ الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہے وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، والشمس، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور تمام چوپائے، وکثیر من الناس، اور بہت سے انسان جنہیں اللہ نے توفیق بخشی یعنی مومن، وکثیر، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا، یہ کافر ہیں، اور اللہ جس کو
رسوا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کوئی عزت بخشنے والا نہیں. بے شک اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. ہذان خصمان، یہ دو جماعتیں ہیں، یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں. الذین کفروا، کون فریق؟ ایک مومن اور ایک کافر. دنیا میں ہم وقت ان میں جھگڑا رہے گا. یہ ناممکن ہے کہ مسلمان اور کافروں میں اتفاق ہو جائے. نہیں، اتفاق کی اور اتحاد کی بنیاد صرف اور صرف اسلام ہے، اور جہاں اسلامی رشتہ باقی نہیں رہا تو جھگڑا رہے گا اور فیصلہ آخرت میں ہوگا. اور وہ فیصلہ یہ ہو رہا ہے کیا؟ فالذین کفروا، جو کافر ہیں تو ان کے لیے آج کے کپڑے کاٹ کر تیار کیے جائیں گے. کپڑے کاٹے جاتے ہیں سینے کے لیے، تو اللہ کے وہ کپڑے تیار کیے جائیں گے آج کے. اور یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالے جائے گا. یسہر بہ، جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے، والجلود، اور ان کی کھالیں گل جائیں گے. ولہم، اور ان کے لیے لوہے کے گرز اور ہتھوڑے ہوں گے، اس سے ان کو مارا جائے گا. لوہے کے ہتھوڑوں سے الگ پٹائی لگ رہی ہے، اور اندر آگ کھولتا ہوا پانی، سارا نظام ختم، جل گیا جسم، اوپر آگ کے کپڑے، آگ ہی آگ ہے. کلما ارادو، ایسا نقشہ اللہ فرماتے ہیں یہ جب بھی چاہیں گے کہ ایک غم سے نکلیں، کسی غم سے نکلیں، ان کو اس میں واپس لوٹا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تم اس جلنے کا عذاب چکھو. دوزخ میں غم ہی غم ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں. اس لیے اگر انسان ان غموں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کی صورت ایمان و اعمال صالحہ ہے. اور اس دوسرے فریق کا کیا حال ہے؟ آگے اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اس میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی پہنائے جائیں گے. دنیا میں سونے کی کنگن یہ کفار پہنتے تھے. قیصر و کسریٰ کے خزانے جب مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو سونے کی کنگن کیا کچھ نعمتیں تھی. اللہ نے تسلی دی ہے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ ساری نعمتیں آخرت میں. جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں حرام چیزوں سے بچے گا جنت میں اس کو وہ ملے گا. ہر حرام چیز کا متبادل جنت میں ہے. شراب سے بچا جنت میں شراب طہور ملے گی، ایسی گندی شراب نہیں بلکہ انتہائی پاکیزہ شراب. ریشم نہیں پہنے جنت میں مردوں کو ریشمی لباس پہنائے جائیں گے. زیور نہیں پہنے جنت میں مردوں کو بھی سونوں کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں ان کا لباس کس چیز کا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا. وَهُدُوء، اور ان کو پاکیزہ کلام کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اور ان کی رہنمائی کی گئی ہے بالکل سیدھا راستے کی طرف. سیدھا راستہ اور قابل تعریف راستہ، یہ جو ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ اور بعض الی صراط الحمید کا مطلب ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس ذات کے راستے کی طرف جو قابل تعریف وہ اللہ ہے. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں. ومن یرد، یہ کون ہے روکنے والے؟ کفار. صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو روکا تھا عمرہ کرنے سے، تو بتا دیے یہ لوگ جو مسجد حرام سے روک رہے ہیں جس پر کسی کا حق نہیں ہے تو یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. ومن یرد، اور ان کی ہمت دیکھو اللہ کیا، تو یہ نظام و یہ قانون ہے کہ جو اس میں یعنی اس حرم میں کسی الحاد کا گناہ کا ارادہ کرے گا بظلم، سرکشی اور ظلم کی وجہ سے، تو نذقہ، ہم اس کو چکھائیں گے دردناک عذاب. یہ حرم میں حال ہے. علماء نے فرمایا کہ حرم کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. جس طرح ایک پر وہاں لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، ایک پر نیکیوں میں معاملہ ہے کہ ایک کا بدلہ لاکھ کی صورت میں ملتا ہے، تو گناہوں کا معاملہ بھی بڑا خطرناک ہے. کیونکہ عام جگہوں کے بارے میں تو یہ کہ جب تک گناہ کا کام نہیں کرو گے گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن یہاں کہا کہ ومن یرد فی، ظلم یعنی گناہ کا ارادہ بھی کر لیا، الحاد میں ہر گناہ داخل ہے تو اس پر بھی اسے عذاب ملے گا. لہٰذا خطرے کی بات ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، آخر فقیہ تھے نا، فرمایا کہ حرمین میں مستقل رہنا مکروہ ہے. اب ایک جاہل آدمی تو کہے گا، وہ تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے، وہ کہے گا جی یہ کیسے عجیب و غریب بات کہی، حرمین جو سراپا خیر و برکت کی جگہ ہے وہاں رہنا مکروہ کیسے؟ امام ابو حنیفہ بہت فقیہ تھے، ان کی نظر بہت گہری تھی. ان کی نظر اس بات پر تھی کہ دیکھو انسان ہے، وہ سرکشیوں سے برے کرتوتوں سے باز نہیں آ سکتا. تو حرم میں رہو گے لیکن پاکیزگی تو ہے ہی نہیں، طبیعت میں روح میں پاکیزگی تو نہیں ہے، تو جب حرم میں رہو گے تو وہی حرکتیں وہاں ہوں گی، تو اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب بھی تو بہت سخت ہے. اس سے بہتر ہے بھائی باہر رہو لیکن حرم میں عظمت کے ساتھ آؤ جاؤ. اور تجربہ بھی یہی ہے اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جو انسان وہاں زیادہ رہے گا تو اگر عظمت نہ ہو تو پھر خطرہ ہوتا ہے اس بات کے کہ بے ادبی ہونے لگے. وَإِذْ بَوَّأْنَا، آگے بیت اللہ کا اور حج کے اعلان کا ذکر ہو رہا ہے اور حج کے دیگر احکام کا اور مناسک کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ ہم نے حضرت ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی تھی اور مقرر کر دی تھی اور یہ پیغام دیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک کریے.
گھر کس طرح بتا دیے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے گھر تعمیر ہی نہیں تھا، طوفانی نوح کے بعد تو بیت اللہ ختم ہو گیا، اٹھا دیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ بتایا گیا اس جگہ تم نے بیت اللہ بنانا ہے. ایک ٹیلا تھا ابھرا ہوا، اور یہ کہتے ہیں زمین کے بالکل مرکز میں ہے، درمیان، چاروں اطراف سے جو دنیا ہے اس کے بالکل درمیان میں بیت اللہ ہے. خیر وہاں بیت اللہ تعمیر ہوا، اور اب حکم دیا گیا، کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو، تو کہ وہ تمہارے پاس آئیں گے پیدل بھی، اور ہر دبلی لاغر اونٹنی پر، یا تینا وہ جو کہ چلی آتی ہوں گی، ہر دبلی لاغر اونٹنی پر سوار ہوں گی اور وہ چلی آتی ہوں گی، من کل فج عمیق، دور دراز سے، جو دور دراز سے چلی آتی ہوں گی، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ لوگ اپنے فائدے کے کاموں میں آئیں، ویذکروا اسم اللہ، اور اللہ کا نام لیں ان دنوں میں جو کہ معلوم و مقرر ہیں، ان چوپائے جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا، پس تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیر محتاج کو بھی کھلاؤ. ثُمَّ لْيَقْضُوا، پھر چاہیے ان کو کہ اپنی میل کچیل دور کر دیں اور اپنی نظریں پوری کریں، اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف بھی کریں. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دی اعلان کرو. بعض روایت میں آتا ہے کہ جبل ابی قبیس، مکہ کے بالکل سامنے، حرم کے سامنے جو پہاڑ ہے، کہا اس پر کھڑے ہو کر اعلان کرو. چنانچہ انہوں نے اعلان کیا. اب یہ خیال ہو رہا تھا جی میں اعلان تو کروں گا لیکن آواز کتنی جائے گی، اس سے کیا فائدہ اعلان کا؟ اللہ نے متنبع کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ بھائی تمہارا کام اعلان کرنا ہے، پہنچانا میرے ذمہ ہے. چنانچہ جب انہوں نے اعلان کیا تو اس وقت کے تمام انسانوں کو یہ آواز پہنچ گئی، حتیٰ کہ وہ تمام ارواح بھی، ان تک بھی آواز پہنچی، اور جن کی قسمت میں حج کرنا تھا، حاضری تھی، اللہ نے ان سے لبیک بھی کہلوا دیا، تو انہوں نے لبیک کہا کہ ہم حاضر ہیں. لہٰذا یہ لبیک اللہم لبیک جو حاجی پڑھتا ہے، در حقیقت یہ اسی ندائے ابراہیمی کا جواب ہے کہ ہم حاضر ہیں، اور اس جواب کار پر ہم لبیک کہتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. آگے حج کے دیگر ارکان ذکر ہوا. وہ کیا ہے؟ جانوروں کا ذبح ہونا، اور کہا جانوروں کو کھا بھی سکتے ہو، جس کو دم تمتع کہتے ہیں اور دم قران کہتے ہیں. یہ دو قسم کی قربانیاں ہوتی ہیں. شکرانے کی قربانی ہوتی ہے، اس میں سے کھا سکتے ہیں. ہاں جو جانور ذبح ہو رہا ہے کس طور پر؟ جنایت کے طور پر، جنایت کے فدیے کے طور پر، جس کو کہتے ہیں دم جنایت. ایسا جو جانور ہے اس کو جو ہے اس میں خود نہیں کھا سکتا، فقیر کو کھلائے. اور میل کچیل دور کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اپنے بالوں کو صاف کرانا جو حج میں ہوتا ہے. آگے طواف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ طواف زیارت جو حج میں فرض ہے. یہ حج کے تمام بنیادی ارکان اس میں آ رہے ہیں. ذالک، یہ ہمارا حکم ہے. آگے فرمایا ومن یعظم حرمات اللہ، اور جو اللہ کی حرمت یعنی ادب والی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہتر ہے. واحلت لکم الانعام، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے مگر وہ جو تم پر پڑھ کر سنائے جائیں گے دوسری جگہوں پر. کچھ جانور وہ حرام ہو گئے ہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس تم بتوں کی گندگی سے بچو، اور بچو جھوٹی بات سے. جھوٹی بات جو ہے جس میں جھوٹی گواہی بھی داخل ہے، ان سب سے بچو. حنفاء للہ، ہر چیز سے ہٹ کر صرف ایک خدا ہی کے ہو کر رہو، اور اس کے ساتھ شریک کسی کو مت ٹھہرائیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ آسمان سے گر جائے تو اس کو پرندے نوچ لیں، یا اس کو ہوا کسی دور دراز کی جگہ میں اڑا کر پھینک دے. اس کا یہ حال ہے، وہ اتنے نقصان اور خسارے میں. ذالک، اور یہ ہمارا حکم ہے. فرماتے ہیں اور جو اللہ کے ادب والی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کی پرہیزگاری کی علامت. شعائر اللہ کی تعظیم یہ تقوی کی علامت ہے. شعائر اللہ کیا ہے؟ جو اسلام کی بنیادی علامتیں ہیں، جن کی حرمت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے. بیت اللہ، خانہ کعبہ، مسجد، نماز، قبلہ، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کی تعظیم ہر مسلمان کے ذمہ ہے، اور یہ تقوی کی علامت. جو جتنا متقی ہوگا وہ ان کا اتنا زیادہ خیال کرے گا. لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان میں ایک مقررہ وقت تک فائدے ہیں. ثم محلھا، پھر ان جانوروں کا پہنچنا ہے الی البیت العتیق، اس پاکیزہ گھر تک. یہ پاکیزہ گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ. یعنی وہاں جانور بھیجے جائیں گے. مراد کیا ہے؟ حرم. حرم میں جانور بھیجے جائیں اور حرم میں جانور ذبح کیے جائیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریق مقرر کر دیا تاکہ یہ اللہ کا نام لیں ان چوپاؤں جانوروں پر جو ہم نے ان کو عطا کیے. یعنی ذبح کرتے وقت جانوروں کو جب ذبح کیا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے.
فإلہکم پس تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، پس تم اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور آپ خوشخبری دیجئے عاجزی کرنے والوں کو۔ ان کا حال کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، والصابرین، اور جو ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اور جو ہم نے مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لکم، اور فرمایا قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے یعنی ادب کی چیزوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں، بس تم اس پر اللہ کا نام لو قطار باندھ کر، یعنی اونٹیوں کو کھڑا کیا جائے اور کھڑا کر کے پھر ان کو جب مارا جائے چھڑے، جس کو نحر کرنا کہتے ہیں، اور نحر جو کیا جائے تو اللہ کا نام لے کر کیا جائے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ پہلو کے بل گر پڑے تو تم اس میں سے کھاؤ، اور وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور قناعت سے بیٹھے رہنے والے یعنی سوال نہ کرنے والا اور سوال کرنے والے دونوں کو کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان کو تمہارا زیر فرما کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ، بے شک اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ان کا خون، اور لیکن اس کو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یہ اصول بتا دیا۔ دیکھو جانوروں کے ذبح کرنے بنیادی اصول یہ ہے، یہ ہر عمل میں ہے اور بالخصوص قربانی میں۔ اس پر مت خوشی منانے کہ ہمارا جانور زیادہ خوبصورت ہے، یا وہ زیادہ فربہ ہے، یا وہ زیادہ مہنگا ہے، بلکہ بتائے کہ اصل چیز تقویٰ ہے، یعنی دل کی کیفیت، کتنا اخلاص ہے اور کتنا اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے انسان قربان کر رہا ہے۔ تو چونکہ قربانی میں عموماً اللہ کو پتا تھا کہ نمود زیادہ آ جاتی ہے، دکھاوے کا پہلو آنے لگتا ہے، اللہ نے بتا دی کوئی ہمیں اس کا گوشت اور خون تھوڑی پہنچ رہا ہے، ہمیں تو وہ دل کی کیفیت چاہیے، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو جتنا اخلاص و تقویٰ سے قبول کرے گا، قربانی کرے گا، اس کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو تمہیں ہدایت اس نے عطا کی ہے، اور آپ خوشخبری دیجیے نیکوکاروں کو۔ ان اللہ یدافع، بے شک اللہ جل شانہ مؤمنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ اذن للذین یقاتلون، وہ لوگ جن سے خامخواہ قتال یعنی لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے، یعنی کس بات کی؟ قتال کرنے کی، بأنہم ظلموا، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا، وان اللہ، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو بعض مفسرین کے بقول پہلی آیت ہے، یعنی سب سے ابتدائی آیت ہے جس میں جہاد کا حکم نازل ہوا ہے، جہاد کی اجازت۔ ابتدا میں اس کی اجازت نہیں تھی، ابتدا میں صرف تقریباً 70 آیات ایسی ہیں جن میں خاموشی کے ساتھ بیٹھنے کے یعنی درگزر کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ دیکھو وہ تمہیں کتنا ہی نقصان پہنچا ہے، تم خاموش۔ مکے میں ایسا ہی ہوا کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک جمعیت نہیں تھی، ایک مرکز نہیں تھا، ابھی اتنی قوت نہیں تھی جس کی بنیاد پر دشمن سے قتال کیا جائے، تو اس لیے یہ حکم دیا گیا۔ لیکن جب مدینے میں آ گئے، مسلمانوں کو ایک مرکز بھی مل گیا، طاقت بھی بننے لگی، ایک جماعت بھی بننے لگی، تو اب اللہ نے اجازت دی ابتدا میں کہ جو تم سے قتال کرتے ہیں اور تم پر ظلم کر رہے ہیں تو تم قتال کرو۔ اور ابتدا میں قتال صرف دفاع میں دیا جا رہا ہے، اذن للذین یقاتلون، جن سے قتال کیا جا رہا ہے تو چونکہ وہ مظلوم ہے وہ یہ قتال کریں، لہذا دفاع میں، اور بعد میں حکم دیے کہ اقدامی قتال بھی کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب جہاد دفاعی بھی اور اقدامی بھی ہر طرح کیا جائے۔ دفاعی جہاد تو فرض عین ہے، یعنی اگر کسی ملک پر کوئی کافر حملہ کرتے ہیں تو اس ملک کے مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض عین ہے، اور اقدامی جہاد فرض کفایہ ہے، یعنی ہر دور میں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو کافروں پر پہلے حملہ کرے، چاہے کافر حملہ نہ کریں پھر بھی یہ مسلمان کافروں پر حملہ کریں، کیونکہ کافروں کا وجود بہر صورت اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ۔ الذین اخرجوا، وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، بے قصور نکالا گیا، الا ان یقولوا، مگر اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے۔ صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں تو ساری دنیا ایک طرف ہو گئی، جیسا کہ آج کا نقشہ بالکل یہی ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے ہٹاتا نہ رہتا تو پھر کیا ہوتا؟ راہبوں کے عبادت خانے اور عیسائیوں کے عام عبادت خانے، وہ صلوات اور یہودیوں کے عبادت خانے، وہ مساجد اور مسلمانوں کی مسجدیں جس میں اللہ کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے، ساری کی ساری ویران ہو چکی ہوتی۔ یہ قرآن کریم نے ایک بہت بڑی مصلحت بیان فرمائی ہے جہاد کی مشروعیت کی، کہ اللہ نے جو قتال کا حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ بعض کے ذریعے سے بعض کو ختم کروا دینی، مسلمانوں سے کافروں کو، تاکہ کافروں کا وجود اس دنیا سے ختم ہو جائے، اور یہ جہاد ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ان کے وجود کے ختم ہونے کا، اور اس میں یہ مصلحتیں ہیں۔ اگر یہ سلسلہ نہ ہو، مسلمان ہر دور میں ایسے نہ ہو
کچھ نہ کچھ مسلمان جو کافروں سے لڑتے رہیں تو پھر تو یہ سارے عبادت خانے ویران ہو جائیں گے، کیونکہ کافر پھر زمین میں فساد برپا کرنا شروع کر دیں گے تو زمین میں کوئی سکون سے اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ معلوم ہوا ہم اگر اللہ کا نام سکون سے لے رہے ہیں، اگر مساجد آباد ہیں، تلاوت ہو رہی ہے قرآن کی، اللہ کے ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سب کس وجہ سے کہ کچھ مخلصین اللہ کے بندے ایسے ہیں جو کافروں سے جہاد کر رہے ہیں، جو اللہ کے حکم کی بلندی کی اور دین کی اشاعت کی کوششیں کر رہے ہیں، اقدامی جہاد بھی کر رہے ہیں، صرف دفاعی نہیں اقدامی جہاد بھی کر رہے ہیں۔ یہ انہی کی محنتوں کا صلہ ہے کہ ہم سکون سے یہاں بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر ایسی مجاہد جماعت ہر دور میں مسلمانوں کے پاس نہ ہو تو کافر تو مسلمانوں سے مطمئن ہو جائے، وہ مرعوب ہی نہ ہو، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ تو مسلمانوں کو 1 منٹ میں ختم کر دیں، سارے عبادت خانے ختم کر دیں۔ پہلے تو مسلمانوں کو کہیں گے جی تم ٹھیک ہے مسجدوں میں رہو، کافر تو چاہتے ہی کہ مسلمان ٹھیک ہے عبادت کریں لیکن اپنی مسجد میں محصور ہو جائے، مسجد ہی کے اندر رہے، باہر جو ہے جو عمومی تعلیمات ہے اسلام کی، وہ اسلام کا جو نظام ہے وہ قائم نہ ہو، پھر ان کو مسجد میں محصور کرنے کے بعد فتنہ و فساد کے ذریعے ساری چیزیں ختم کریں۔ تو جہاد کی تقریب کاری نہیں ہے، کوئی انتہا پسندی نہیں ہے، کوئی دہشت گردی نہیں، بلکہ یہ تو انتہا پسندی اور دہشت گردی اور تقریب کاری کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ جہاد سے مقصد ہی یہی ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں امن اور دنیا میں سکون اور دنیا میں صلاح فلاح کا جو ایک ماحول ہے اس کے دشمن ہیں اور اس کے لیے زہر ہیں، تو ایسے لوگوں کا وجود ختم کیا جائے تاکہ زمین ان لوگوں سے پاک ہو، اور جب تک اسلام کا نظام نہیں آئے گا عادلانہ نظام، اس وقت تک ظاہر ہے کہ زمین میں امن برپا نہیں ہو سکتا۔ تو اس فساد کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے، جہاد کچھ فساد نہیں ہے، ورنہ حکم کیوں ہوتا کہ بھئی نہ عورتوں پر ہاتھ اٹھاؤ نہ بچوں پر ہاتھ اٹھاؤ، یہ کیوں ہوتا؟ اور یہ کیوں حکم ہوتا ہے کہ اگر کسی علاقے کو فتح کرو تو اس میں جو کافروں کے عیسائیوں کے گرجے ہیں اس کو باقی رکھو؟ اسلام نے تو یہاں تک کہا انہیں کھلم کھلا عبادت کرنے نہ دو، لیکن پہلے سے اگر کوئی گرجے بنے ہوئے تو باقی رکھو، ہماری ایک بڑی تاریخ ہے، مسلمانوں نے ایسا کیا اور اتنا انصاف کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ظلم ہمیشہ جو ہے ان کافروں کی طرف سے ہو رہا ہے اور یہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور تحقیق ضرور اللہ مدد کریں گے اس کی، جو اس کی یعنی اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ طاقتور اور غالب ہے۔ الَّذِينَ، وہ لوگ، یہ کون لوگ ہیں جو واقعی اللہ کی طرف سے جو ہیں مستحق ہیں مدد کے اور جو اللہ کے خصوصی بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں سلطنت دے دیں، جماؤ دے دیں، تو وہ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور وہ نیک کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام کاموں کا انجام، صرف اور صرف اللہ کے قبضے۔ پتہ چلا کہ اگر کسی کو اللہ کوئی منصب دیں، حکومت دیں، کوئی عہدہ دیں تو اس کو چاہیے کہ ان چیزوں پر توجہ کرے، صرف اس پر نہیں کہ ملک میں خوشحالی کیسے آئے گی، اس کے لیے معاشی وسائل کیا اختیار کرنے، بے شک یہ اس کی ذمہ داری ہے، توجہ اس پر کرے، لیکن حکومت اور اسی طرح جتنے ارباب اقتدار ہیں اور اسی طرح جو ذیلی جو ہے عہدے والے لوگ ہیں، ان کی ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ معاشرے میں اللہ کے دین کو اور اللہ کی تعلیمات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کی تعلیمات جو ہے حکومت اور خلافت اور ان بنیادوں پر تو بہت آسانی کے ساتھ نافذ ہو سکتی ہے۔ وہی یکذبوک، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو تحقیق ان سے پہلے قوم نوح نے اور قوم عاد نے اور قوم سمود نے بھی جھٹلایا، اور قوم حضرت ابراہیم کی قوم نے بھی اور قوم لوط نے بھی اور مدین کے رہنے والوں نے بھی، فرمایا اور حضرت موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، بس میں نے ان تمام کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، بس میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بس کتنی ہی بستیاں ہیں جس کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ بستی والے ظالم تھے تو وہ اپنی چھتوں کے بل جو ہے چھتوں پر اوندھے منہ پڑی ہیں، چھتوں پر جو ہے بالکل گری پڑی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور کتنے بیکار کنویں، وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے ویران محل پڑے ہوئے ہیں، ان کی جتنی چیزیں تھی ساری اب ویران ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان کے لیے وہ دل ہوں جس سے وہ سمجھیں، یا وہ کان ہوں جس سے وہ سنیں، دل کے کانوں سے سمجھیں اور دل کی گہرائی سے سمجھیں اور ان کانوں سے واقعی ہدایت کی بات سنیں تو زمین کے مناظر جو ہیں ان کے لیے عبرت ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اب اصل بات بیان فرمائی کہ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینے میں۔ سمجھدار ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو تمام بیماریاں 10 بیماری سننے کے بعد ایک بنیادی مرض پکڑتا ہے، اس کی تشخیص کرتا ہے، اس کی دوا دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بنیادی جو ہے وہ مرض بتایا۔ اصل مرض یہ ہے کہ دلوں کے اندر غفلت ہے
اور اصل اندھاپن آنکھوں میں نہیں ہوتا، دل کے اندر ہوتا ہے. تو دل میں اندھاپن ہے کہ یہ دل سے اس چیز کو وعدے میں خلاف ورزی نہیں کرے گا. اور آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے روح سے 1000 سال کے برابر ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی اور یہ لوگ گناہگار تھے، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فرماتے ہیں اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. قل، آپ فرما دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم کو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نے نیک کام کے لیے، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں، سعو خوب جو ہے کوششیں کرتے ہیں، اس بات کی معاجزینہ، ہمیں عاجز کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ دوزخی ہیں. وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب وہ کوئی خیال کرتا تو شیطان اس کے خیال میں کوئی وسوسہ ڈال دیتا. اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں مگر یہ کہ جب وہ قرآن پڑھتا تو شیطان اس کے بعد اس کے پڑھنے میں اپنی طرف سے خیالات ڈال دیتا. فینسخ اللہ، تو جو وسوسہ وہ ڈالتا ہے اللہ جو ہے اس کو جو ہے دور کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ اپنی آیاتوں کو مضبوط فرماتے ہیں، اپنی آیات کو مضبوط فرما دیتے ہیں. اور اللہ جاننے اور حکمت والا ہے. پرانے زمانے میں بھی یہی ہوتا رہا. نبی اور رسول نے جب اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کلام میں شبہ ڈالا. یعنی کس کے لیے ڈالا؟ کفار کے لیے. طرح طرح کے شبہات و وساوس ڈالے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان شبہات و وساوس کو دور کر دیا اور اپنی آیات کو شبہات سے محفوظ کر دیا اور وہ آیات نازل کر دی جس سے وہ شبہات دور ہو گئے. معلوم ہوا ہر دور میں ایسا ہوا. شیطان پہلے کرتا تھا، انبیاء کے کلام میں شبہ ڈالتا تھا. اب شیطان کے چیلے ایسا کرتے ہیں اور وہ چیلے یہ کر رہے ہیں شیطان کے کہ اسلام کی تعلیمات اور بالخصوص قرآن کے بارے میں لوگوں کو زبردست شکوک و شبہات کے اندر ڈالا جا رہا ہے تاکہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے اور اس کی جو بنیاد ہے قرآن، اس سے اس طریقے سے پیچھے ہٹیں کہ اس کے بارے میں متحیر ہو جائیں، اس کے بارے میں شک میں پڑ جائیں. اللہ نے کہا نہیں. چنانچہ ہر دور میں ایسے لوگ ہیں جو ان شکوک و شبہات کو دور کرتے ہیں، ورنہ شکوک و شبہات کو ہر طریقے سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی کہا جاتا ہے یہ قرآن جو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہے ہی نہیں، اب اس نیا قرآن لے آؤ. یا او بدل ہو، جیسے مشرکین کہتے تھے تبدیلی کر دو، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو ڈھال دو، یہ دقیانوسی کتاب ہے، پرانی کتاب ہے. نہیں بھائی، بات یہ کہ ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، بجائے قرآن میں تبدیلی کرنے کے اپنے آپ کو بدلو. لیجعل ما یلقی الشیطان، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جن کے دل سخت ہیں ان کے لیے آزمائش بنا دے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم لوگ دور کی مخالفت میں جا پڑے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ وہ لوگ جو اہل علم ہے وہ یہ جان لیں کہ یہ قرآن حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا، بس وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل خدا کے سامنے عاجزی کریں. اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر ہمیشہ اس قرآن کے بارے میں شک ہی میں رہیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت آ جائے اچانک، یا ان کے پاس ایک نامبارک دن کا عذاب آ جائے. جب تک قیامت نہ آ جائے اور عذاب نہ آ جائے اس وقت تک ان کو شک ہی رہے گا. کبھی ان کا شک دور نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ عذاب آ جائے. الملک، اس روز حقیقی بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. ہر طرح کی بادشاہی صرف اور صرف دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، لیکن اس وقت میں اللہ کی بادشاہی کھل کر سامنے آ جائے گی. یحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ شہید کر دیے گئے یا طبعی موت مر گئے، بے شک اللہ ان کو اچھی روزی دے گا. اور بے شک اللہ جو ہے وہ سب سے بہترین رزق دینے والے. جنہوں نے ہجرت کی ہے تو طبعی موت مر گئے یا شہید ہو گئے تو اللہ جل شانہ ان مہاجرین کو دنیا میں ہجرت کے صلے میں نعمتیں دیں گے، خوشحالی دیں گے. اور اگر یہ مر گئے تو مرنے کے بعد تو ان کے لیے بہت ہی عمدہ رزق ہے. وہ کیا ہے؟ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ خود پسند کریں گے اور چاہیں گے. اور بے شک اللہ جاننے والا بردبار ہے. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ، بے شک یہ بات خدا کی ٹھہر چکی ہے. وَمَنْ عَاقَبَ، اور جو کسی کو اتنی ایذا دے جتنی ایذا اس کو دی گئی ہو، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا.
جتنے ایذا اس کو دی گئی تھی، اگر وہ کسی کو ایذا دے رہے تو اس کا حق رکھتا تھا، اور اگر اس کے باوجود کہ وہ ایذا دوسرے کو دے رہا ہے، اپنا بدلہ لے رہا ہے، پھر کوئی اس پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کریں گے. کیوں؟ بے شک اللہ جل شانہ بخشنے والا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور یہ کہ بے شک اللہ جل شانہ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. ذالک، طرح طرح کے انداز میں اللہ کی مختلف قدرت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. ذالک، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو کہ معبود برحق ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ، اور یہ لوگ اللہ کے سوا جن چیزوں کو پوچھتے ہیں وہ سب کے سب بے حقیقت ہیں، باطل ہیں، بے حقیقت ہیں. اور یہ کہ بے شک اللہ جل شانہ وہی بلند و برتر اور سب سے بڑا ہے. الم ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے پانی یعنی بارش اتارتے ہیں پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے. بے شک اللہ جل شانہ باریک بین اور خبر رکھنے والے ہیں. جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ جل شانہ بے نیاز اور انتہائی قابل تعریف ہیں. الم ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے زیر فرمان کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، ان کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا. والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور ان کشتیوں کو بھی جو اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں. ویمسک السماء، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر یہ کہ اس کا حکم ہو. یہ اللہ ہی کا تو فضل ہے کہ اس نے آسمان کو کتنے زبردست انداز میں بنایا اور ایک ستون بھی نہیں ہے. اور یہ نیلا گنبد جو ہمارے اوپر ہے کسی وقت بھی گر سکتا ہے، اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے. وہو الذی احیاکم، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. بے شک انسان ناشکرا ہے. لکل امت، ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں. بس یہ لوگ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے ربی کی طرف بلاتے رہیے، بے شک آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجیے اللہ جل شانہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. اللہ یحکم بینکم، اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے تمہارے درمیان ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے ان چیزوں کا بھی جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کا سب ایک کتاب میں لکھا ہوا محفوظ ہے. بے شک یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور جس کا نہ ان کو کوئی علم ہے، ان کے اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیات جو بالکل واضح ہیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں میں منکر ناگواری کے آثار دیکھیں گے. یکادون، قریب ہے کہ وہ جو لوگ ان ہماری آیتوں کو پڑھتے ہیں ان پر حملہ کر ڈالیں. ان کافروں کو یہ حال ہوتا ہے. اتنا بھی حوصلہ نہیں، اتنے تنگ ظرف ہے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن سن کر ناگواری کا اظہار ہوتا ہے بلکہ غصے میں آ کر قریب ہے کہ جو لوگ قرآنی آیات پڑھتے ہیں ان کو نقصان پہنچائیں. قل افانبئکم، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں. وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے بس اس کو غور سے سنو. معبودان باطلہ کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، ان کی حقارت بیان کی جا رہی ہے، ان کی حقیقت بھی اور ان کی حقارت بھی. یہ جن کو تم معبود کہتے ہو ان کو ایک طرف تو خدا کہہ رہا ہو، خدا ہونے کا مطلب تو یہ ہو کہ ہر نفع و نقصان کے مالک ہے، ہر نفع و نقصان کے مالک ہیں. لیکن دوسری طرف ان کا حال دیکھو، وہ حال یہ ہے کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اس سے آگے کا حال سنو، وہ یہ ہے کہ ان بتوں کے آگے اگر کوئی کھانے کی چیز رکھ دو اور کوئی مکھی ان کا حصہ جو ہے وہ اٹھا کر لے جائے تو یہ اس چیز کو اس مکھی سے بھی نہیں چھڑا سکتے. تو یہ کتنے کمزور ہیں کہ جو مکھی سے اپنا حق نہ چھڑا سکیں، اور ایک مکھی جتنی طاقت نہیں رکھتے، مکھی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. مکھی ان کو جو نقصان پہنچائے، یہ ان کے نفع کی جو چیز اٹھا لے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا بن جائے؟
یہ خدا بھی انتہا کمزور اور یہ خدا کے پوجنے والے بھی انتہا کمزور کہ یہ ایسے خدا کو پوج رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، بس اس کو غور سے سنو۔ بے شک وہ لوگ جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، چاہے وہ سب کے سب اس کے لیے مجتمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اسے اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ دونوں کے دونوں گئے گزرے ہیں۔ ما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے ان کو قدر کرنی چاہیے تھی۔ بے شک اللہ طاقتور اور زبردست و غالب ہے۔ اللہ یصطفی، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے پیغام پہنچانے والے۔ اللہ نے فرشتوں میں سے بھی کچھ خاص فرشتے چنے، حضرت جبریل و میکائیل اور کچھ فرشتے، اسی طرح انسانوں میں سے بھی کچھ خاص انسان چنے ہیں اور وہ رسول ہیں۔ ان کو کس لیے چنا؟ اپنے پیغام پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ اور معلوم یہ صرف اللہ کا معاملہ، اللہ جس کو چاہے چنے، محنت سے کوئی انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک اللہ جل شانہ زبردست سننے دیکھنے والے ہیں۔ یا علم، وہ جانتا ہے ان کے آگے کی چیزوں کو اور ان کے پیچھے کی چیزوں کو، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو اور خیر کے نیک کام کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ، اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق۔ اللہ کے راستے میں محنت کرو۔ ایک تو جہاد ہے کہ تم ہاتھ سے قتال کرو اسلحے کے زور پر، یہ تو ہے ہی سب سے بڑا جہاد۔ اس کے علاوہ بھی اور صورتیں ہیں جس میں تمہیں جہاد کا ثواب مل سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین کی سربلندی کی محنت جو تم کر سکو۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا، وہ اس جہاد پر مال خرچ کرے۔ ایک آدمی کو اللہ نے بولنے کا سلیقہ دیا، وہ لوگوں کو بول بول کر جہاد پر اللہ کے دین کی طرف متوجہ کرے، جہاد کی طرف متوجہ کرے۔ ایک آدمی کو اللہ جل شانہ نے سلیقہ دیا ہے اس بات کا کہ وہ لکھنا جانتا ہے، تو وہ تحریر کے ذریعے سے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرے۔ غرض جو اللہ نے صلاحیت دی ہو، جو قوت دی ہو، جو توانائی دی ہو، جو وقت دیا ہو، جو مال دیا، جو اولاد دی، جتنا ہو سکے اس کو اللہ کے دین کے لیے لگا دو، پھر اللہ تمہیں دنیا میں بھی پالیں گے، آخرت میں بھی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ وقت تو لگانا ہے، صلاحیت تو لگانی ہے، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیا میں لگا دیتے ہیں لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ صلاحیتیں اور یہ نعمتیں کہاں استعمال کی تھی۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چن لیا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کسی چیز میں تنگی نہیں فرمائی۔ اس دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دین میں بڑی سختی ہے، نہیں، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ دین میں کوئی سختی ہے، دین تو سراپا آسان ہے۔ یسرن، حدیث کا ہے دین تو بالکل آسان ہے، بلکہ فرمایا جو مقابلہ کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ مقابلے کی صورت کیا ہے کہ زبردستی اپنے آپ پر سختی کرے۔ دین نے تو کہا کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو۔ وہ کہتے نہیں جی میں تو کھڑے ہو کر ہی پڑھوں گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمت تو ہے نہیں تو لٹ کھڑا کر گر جاؤ گے، اب لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ پہلے ہی بیٹھ کر پڑھ لیتے؟ سخت سردی ہے، دین کہتا ہے تیمم کر لو، آپ بہادری دکھاتے ہوئے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو وضو کریں گے۔ نتیجہ یہ ہو گیا جب وضو کیا تو بیمار پڑ گئے اور تیمم کے بھی قابل نہیں رہے۔ تو یہ بھائی کیسی سختی ہے؟ تو دین کہتا ہے کہ بس اپنے اوپر آسانی کرو۔ دین نے اس کو پسند کیا ہے، آسانی کو بھی اور آسانی برتنے والوں کو بھی پسند کیا۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ دادا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا دین پسند کیا ہے تمہارے لیے۔ وہ سماکم المسلمین، اور اسی نے سب سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، من قبل، اس سے پہلے، اور وفی ھذا، اور اس کتاب میں بھی، لیکون الرسول، تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں گواہ بن جائیں اور تم تمام انسانوں کے مقابلے میں گواہ بن جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ، بس تم نماز کو اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو اور اللہ کو یعنی اس کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، وہی تمہارا مولا یعنی تمہارا دوست و حمایتی ہے۔ فنعم المولا، وہ بہترین تمہارا حمایتی اور رفیق، ونعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے۔ سورہ مؤمنون کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مؤمنون مکی سورت ہے اور اس میں 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی چونکہ مکی صورت ہے تو بنیادی طور پر عقائد سے بحث ہوگی۔ بالخصوص اللہ نے انسان کو جو دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس کے متعلق اپنے کچھ قدرت کے نمونے بیان کیے جا رہے ہیں، کچھ دلائل بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ عقیدہ بھی انسان کے دل میں آ جائے کہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا فرما سکتے ہیں۔ پھر کچھ انبیاء کے واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں تاکہ انسانوں کے لیے عبرت ہو اور پتہ چل جائے کہ جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا اللہ کا ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ ہو سکتا ہے۔
اس کے بعد جو مشرکین کے حضور پر طرح طرح کے اعتراض تھے، کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی مسحور و ساحر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کہتے یہ تو فضول ایسے ہی خیالات رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے نظریات بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کی حقیقت بیان کی کہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور پھر اللہ کی طرح طرح کی قدرتوں کو بیان کیا، اور اخیر میں قیامت کے دن کا اور جہنم کے عذاب کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ابتدائی صورت کے اندر جو ہے، اس صورت میں کامیابی کے 7 اصول بیان کیے گئے۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، لیکن ایک کامیابی جو صرف ظاہری دنیا کی کامیابی ہے کہ جی پیسہ مل گیا، دولت مل گئی تو وہ سمجھتا ہے، یہ کرسی مل گئی سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ نہ یہ عزت پائیدار ہے اور نہ یہ عزت حقیقی ہے جو دولت و کرسی کی بنیاد پر حاصل ہو رہا ہے، اور نہ اس سے کوئی سکون حاصل ہو رہا ہے۔ تو حقیقی فلاح کے 7 اصول کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں